تلاوت کی ہوئی آیت سورہ یونس پارہ 11 آیت نمبر 26 ہے۔ گزشتہ ہفتے میں بات یہاں مکمل ہوئی تھی کہ اللہ تمہیں بلاتا ہے دارالسلام کی طرف اور رہنمائی کرتا ہے جس کو چاہتا ہے صراط مستقیم کی طرف۔ صراط مستقیم پر چلتے چلتے اپنی جب منزل میں پہنچتا ہے تو اس کا نام دارالسلام ہے۔ جنت کے بہت سے ناموں میں سے ایک نام دارالسلام بھی ہے۔ دنیا میں یہ مقام کسی کو حاصل نہیں جو اللہ نے دارالسلام تیار کیا ہے۔ اس دارالسلام کے اندر پہنچنے کے بعد اپنے مقام پر جب بندہ پہنچ جائے گا تو اللہ نے جو انعام و اکرام سے اس کو نوازنے کا فیصلہ کیا ہے، اس آیت میں اس کا تذکرہ ہے۔ گزشتہ ہم نے اس کو چھوڑ دیا تھا وقت کی قلت کی وجہ سے، تاکہ یہ بات تفصیل سے آپ کے سامنے آئے کہ اللہ نے جنت میں تمام نعمتوں کے ساتھ ایک اور نعمت کا اضافہ فرمایا ہے، اور وہ ہے زیادتن، یعنی تمام نعمتوں سے زائد، جس کے آپ مستحق ہیں اللہ کے فضل و کرم سے، اعمال کی وجہ سے، اس سے بھی زائد۔ وہ زائد کیا ہے، اس کی ترغیب یہاں دی گئی ہے تاکہ بندے اس کی طلب میں آگے بڑھیں، فکر مند ہو کر جستجو میں لگ جائیں، اور جب تک اس کی طرف توجہ کامل نہ ہوگی تب تک ہماری غفلت دور نہیں ہوگی۔ صحیح مسلم کی روایت اسی آیت پر لکھا ہے، صہیب رومی راوی ہیں، حضرت صہیب رومی، اندازہ ہوا نام سے آپ کو کہ روم سے آئے ہیں غلام بن کر، لیکن غلامی میں اللہ نے اسلام کی دولت سے نوازا تو رضی اللہ تعالی عنہ کا خطاب حاصل کر لیا اور ساری کائنات کے مقتدا بن گئے۔ صہیب رومی مہاجر، پھر مکے سے ہجرت کیا مدینے کی طرف۔ وہ صہیب رومی روایت کرتے ہیں اس آیت میں جو لفظ زیادہ ہے اس کی تشریح کرتے ہوئے، جنت میں تمام کے تمام لوگ پہنچ جائیں گے سب، اور ان کو ان کا مقام مل جائے گا۔ ظاہر یہ ہے کہ اللہ نے ان تمام نعمتوں کا انتظام کیا ہے، نہ کسی آنکھ نے دیکھا ہے، نہ کسی کان نے سنا ہے، نہ کسی کے دل میں خیال تک گزرا ہے۔ ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر۔ ان تمام نعمتوں سے آدمی جب مالا مال ہو جائے گا اور لطف اندوز ہوگا، فیضیاب ہوگا، اب اللہ پوچھیں گے میرے بندے کچھ اور چاہیے؟ ہو بہو ایسا جیسے کوئی میزبان اپنے مہمان سے پوچھتا ہے کچھ اور حاجت ہے تو بتائیے۔ یعنی پوری ضیافت کے بعد، راحتوں کے سارے انتظام کے بعد ایک میزبان پوچھتا ہے کچھ اور چاہیے، اور مہمان کہتا نہیں کچھ نہیں، ماشاءاللہ الحمدللہ سب کچھ آپ نے انتظام کر دیا ہے، کوئی ہمیں حاجت نہیں ہے۔ ہمارے چہرے روشن، سرور اور شادمانی، جہاں دیکھو تازگی اور راحت، ہر طرف سلام اور سلامتی کی آواز، نہ مرنے کا شبہ، نہ بڑھاپے کا خطرہ، نہ بیماری آنے والی ہے، نہ کوئی ظلم کرنے والا ہے۔ ہمیں اور کیا چاہیے؟ ہمیں کوئی حاجت نہیں۔ اب تک صرف گفتگو ہوئی ہے، جنتیوں نے اپنے رب کو دیکھا نہیں ہے اور نہ اس لذت سے واقف ہیں ابھی تک۔ اللہ فرماتے ہیں میرے بندے ایک اور نعمت ہے جس کو میں نے تمہیں ابھی نہیں دیا ہے، یہ کہہ کر پردہ ہٹ جائے گا، اور جتنے بھی جنتی ہیں، جتنے بھی مومنین ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کو اس وقت اپنی کھلی آنکھوں سے بے حجاب دیکھیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو روایت بیان کی تو صحابہ نے پوچھا اتنی بھیڑ ہوگی، اتنا ازدحام ہوگا، اور سارے جہان کے انسان موجود ہوں گے، کیا ہر شخص اپنے رب کی دید پر قادر ہو سکے گا؟ آقا نے فرمایا کبھی تم نے 14ویں رات کا چاند بدر کامل کو دیکھا ہے؟ کہا ہاں دیکھا ہے۔ کہا اس کے دیکھنے میں کچھ مزاحمت ہوئی ہے؟ فرمایا نہیں۔ کہا ہر جنتی اللہ کو ایسا ہی دیکھے گا جیسے یہ چاند میرے لیے ہے، کسی کے واسطے کوئی مزاحمت نہیں ہوگی۔ پھر فرمایا کہ جنتیوں نے اب تک
جتنی نعمتیں حاصل کی ہیں ان تمام نعمتوں کے مقابلے میں اللہ کا دیدار اتنا لطف اندوز ہوگا کہ ساری نعمتیں ہیچ نظر آئیں گی. یہ اللہ کا دیدار. اس دیدار کا تذکرہ اللہ نے کہاں کیا ہے؟ سورہ قیامہ پارہ 29. وجوہ یومئذ ناظرۃ الی ربها ناظرہ. اس دن بہت سے چہرے تر و تازہ، خوش و خرم، بڑے خوشحال اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے. اس آیت میں اشارہ اسی حدیث کی طرف ہے. دیکھا جا رہا اللہ نے اس آیت میں زیادہ کہہ کر اسی دیدار الہی کی طرف اشارہ فرمایا ہے. دیکھیے الفاظ، للذین احسنوا الحسنى، للذین احسنوا، ان لوگوں کے لیے جنہوں نے عمدہ کام کیے. احسنوا فعل ماضی ہے، جنہوں نے عمدہ کام کیے ان کے لیے کیا ہے؟ حسنہ. حسنہ حسین سے مؤنث ہے. حسین تو آپ اردو میں استعمال کرتے ہیں اور حسنہ اس کے لیے مؤنث ہے. اب معلوم کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے حسنہ رکھا ہے، اسی لیے عورت کا نام تو حسنہ ہو سکتا ہے، مرد کا نام حسنہ نہیں ہو سکتا ہے. حسین تو صفت ہے، ہاں حسین نام بنتا ہے لیکن حسین صفت ہے، اور حسنہ یہ صفت بھی ہے اور نام بھی ہے. اللہ تعالیٰ نے جنت کو حسنہ کہا ہے، یہاں بھی کہا ہے، سورہ واللیل میں بھی آیا ہے فَسَنُيَسِّرُهُ. یہاں ہو کی ضمیر جاتی ہے اسی کی طرف، حسنہ کی طرف جو پیچھے آ چکا ہے. تو حسنہ کے معنی حسین ترین شے، اور وہ ہے جنت. تو جنت رکھا اللہ نے. وَزِيَادَةٌ، یہ زیادہ کیا ہے؟ دیدار الہی. اور ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے دیدار کے ساتھ کچھ اور بھی رکھا ہو جو اسی میں پوشیدہ ہے. کیا کیا زیادہ ہے؟ یعنی ہمارے اعمال اور ہمارے استحقاق سے زیادہ اور کیا دیں گے، اس کو فضل کہا اللہ تعالیٰ. ان تمام نعمتوں کو دسترخوان پر چننے کے بعد فرمایا نزلا من غفور الرحیم. یہ غفور الرحیم کا دسترخوان ہے. سورہ حامیم السجدہ پارہ 24. نزل کہتے ہیں ضیافت کا وہ کھانا جو مہمان کی طرف پیش کیا جائے، وہ نزل ہے. اور نزیل کہتے ہیں مہمان کو جو اترے، اور منزل کہتے ہیں جہاں اتار کر لایا جائے. کہ منزل اور نزیل اور نزل ایک ہی درجے کے الفاظ ہیں. تو منزل جہاں اتار کر رکھا جائے، اور نزیل اترنے والا مہمان، اور نزل پیش کیا جانے والا کھانا ٹھنڈا یا گرم. اللہ نے وہاں فرمایا نزلا من غفور الرحیم. یہ دسترخوان ہے غفور الرحیم کی طرف سے. ساری نعمتیں میسر. جس بندے کو ان نعمتوں کا یقین ہوگا وہ عارضی جنت کی طرف نہیں جائے گا، دنیا کی طرف نہیں جائے گا، بلکہ ان نعمتوں کی طرف جائے گا جو اللہ یاد فرماتے. اس وعدے میں استقلال ہے. جنت کی طلب پیدا ہو گئی تو نیند نہیں آئے گی. آخر کیا وجہ تھی کہ اللہ کے نبی کھڑے ہو جا رہے ہیں تو پاؤں میں ورم آ جاتا ہے؟ کیا وہاں نیند نہیں آتی؟ جب کسی کو شوق غالب ہو جاتا ہے تو نیند چلی جاتی ہے. نیند کب جاتی ہے؟ یا تو شوق غالب ہو یا تو خوف غالب ہو. کوئی خوف زدہ انسان ہے نہیں سوئے گا. کسی میں شوق بہت زیادہ ہے تو انتظار میں توجہ کرتا رہے گا. ایک ایک رات میں کتنی آیتیں پڑھتے ہوں گے آپ؟ نہیں، ایک ہی آیت میں ساری رات گزر جاتی. اتنی شفقت، اتنی مشقت کے ساتھ آپ کھڑے رہتے تھے ایک ہی آیت میں. سوچو صحیح، ایک آیت میں ساری رات. کیوں؟ اس میں لذت ہے، اس میں راحت ہے، اس میں سرور ہے. متوجہ ہے بس اللہ کی طرف. جیسے کوئی محبوب اور محب کے درمیان گفتگو چل رہی ہو اور بیچ میں کوئی قسم سے وسوسہ نہ آنے پائے. بس یہ کیفیت طاری ہوتی تھی کہ اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتے تھے. قم قم یا حبیبی کم تنامو طالب الجنت لا ینامو. اے محبوب اٹھو، کب تک سو گے؟ رحمان کا طالب، جنت کا طالب سویا نہیں کرتا بلکہ مستعد ہو کر محنت کرتا ہے. جب سید الانبیاء کے پاؤں میں ورم آ جاتا ہے کھڑے کھڑے
عائشہ بی بی فرماتی ہیں کہ اتنی مشقت کیوں جھیلتے ہیں، آپ تو مغفور اور مشکور۔ فرمایا فلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شاکر بندہ نہ بنوں جس نے پہلے ہی سے سب کچھ معاف کر رکھا ہے، محبوب کا مقام عطا فرمایا ہے، سید الانبیاء کا خطاب دے دیا ہے، کیا میں اس کا شاکر بندہ نہ بنوں؟ تو یہ شوق ہے، یہ رغبت ہے، یہ لذت ہے، یہ چاشنی ہے۔ ہم کو تکلیف محسوس ہوتی ہے لیکن نہیں، وہاں تو ایک لذت و فرحت ہے۔ اسی واسطے لفظوں میں فرمایا میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھ دی گئی ہے، جو علت قرۃ عینی فی الصلاۃ، رکھ دی گئی ہے میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں، جہاں ہم کو کاہلی آتی ہے، ہم کھڑے ہوئے یا اللہ کب سلام پھیریں گے امام صاحب، کب رکوع میں جائیں گے، کب ختم ہوگی، کب یہاں سے ہم بھاگیں گے، ہم کو تو وحشت ہوتی، چلو ٹھیک ہے بھائی، بھیڑ ہے، گرمی ہے، کچھ اور تکلیف ہے، لیکن تنہائی میں تو کم سے کم لذت ملنا چاہیے۔ رات کی تنہائیوں میں جہاں کوئی نہ ہو، ہم اور آپ اللہ کے سامنے کھڑے ہوں اور اس دن کے دیدار کا تصور کرتے ہوئے متوجہ ہو جائیں۔ جو بندہ دنیا میں اللہ کی طلب پال کر جائے گا، اللہ اپنی ملاقات سے ضرور مشرف فرمائیں گے۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ تم چاہو اور وہ نہ چاہیں، کیوں؟ آقا نے واضح فرما دیا ہے، رب کریم ارشاد فرماتے ہیں جب بندہ میری طرف ایک بالشت آتا ہے تو میں ایک ہاتھ آتا ہوں، اور جب بندہ ایک ہاتھ چل کے آتا ہے تو میں ایک باں چل کے آتا ہوں، اور جب بندہ میری طرف چل کے آتا ہے تو میں دوڑ کے آتا ہوں۔ یہ حدیث قدسی کیوں فرمایا؟ بتانے کے لیے کہ تمہارے اندر طلب اگر آئی تو سمجھ جاؤ تم پر رب مہربان ہے، تم کو قریب کرنے کے واسطے ہے۔ یہ جو بچہ اپنے ماں کی طرف بڑھتا ہے، ماں کی ممتا بےتاب ہو کے کھینچ لیتی ہے اس کی گود میں۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ بیٹا ماں کی طرف جائے اور ماں اپنا ہاتھ نہ رکھے سر پہ، یہ ممکن نہیں ہے کہ بیٹا باپ کی طرف جائے اور باپ کی شفقت سے محروم ہو جائے۔ تو جب بندہ متوجہ ہوتا ہے اللہ کی طرف تو اللہ کی رحمت اسے کھینچ لیتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انبیاء کرام بڑھتے گئے، اتنی قربت۔ آقا فرماتے ہیں میں تم سب سے زیادہ اللہ کی معرفت رکھتا ہوں، تم سب سے زیادہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وہی قربت ہے، وہی قربت ہے، وہی لذت ہے۔ تو یہ اللہ تعالی کی طرف سے عطا ہے اور یہ قربت کا احساس دلایا گیا ہے۔ وَلَا يَرْهَقُ وُجُوهَهُمْ قَتَرٌ وَلَا ذِلَّةٌ، اور نہیں چھائے گی ان کے چہروں پر ذلت اور نہ کدورت۔ یہ نہیں کہا کہ چہرے روشن ہوں گے، بلکہ یہ فرمایا وہاں پر ان کے چہروں پر کوئی ذلت کوئی کدورت نہیں ہوگی۔ دو لفظ استعمال ہوا ہے، وَلَا يَرْهَقُ چڑھتے ہوئے چہرے پر آنا، وجوہہم جمع ہے وجہن کی، وجوہ اس کی جمع، قطرن کے معنی گرد و غبار، اور ذلت غم بے چارگی۔ تو ان کے چہروں پر نہ کوئی گرد و غبار ہوگا، نہ کوئی ذلت و مسکنت ہوگی، بلکہ تر و تازہ ہوں گے۔ تر و تازہ کا لفظ استعمال کیا ہے کیونکہ حدیث پاک میں اور آیت میں جو الفاظ ہیں وہ ناظرہ ذوات کے ساتھ ہیں۔ ناظرہ ذو سے ہے تو آنکھوں سے دیکھنا، اور ناظرہ ذوات سے ہے تو تر و تازہ ہونا۔ اس تر و تازگی کی وجہ کیا ہوگی؟ اللہ کی طرف سے دل میں وہ سرور ہوگا کہ اس کا چہرہ کھلا ہوا ہوگا، پزمردگی نہیں آئے گی۔ اولئک اصحاب الجنہ، یہ جنت والے ہیں۔ جب کوئی دوست اپنے دوست سے ملنے کو آگے بڑھتا ہے اور دوست کے دل میں محبت ہوتی ہے تو چہرہ خود بخود کھل جاتا ہے، قدرت سے نہیں ملاقات ہوتی ہے۔ تو جب محبوب سے ملنے کا وقت آتا ہے تو یہ شوق میں رغبت میں چہرہ کھل جاتا ہے۔ مولانا سعید صاحب پالنپوری جب ترمذی پڑھایا کرتے تھے تو فرماتے تھے شادی کے بعد عورت بھی اور مرد بھی دونوں موٹے ہو جاتے ہیں عام طور سے۔ کیا وجہ ہے؟ تو فرمایا دونوں کے دل خوشی سے پھول جاتے ہیں اور اس سرور کا جسم پہ اثر طاری ہوتا ہے۔ یہ ہے عارضی خوشی، یہاں اتنا سرور ہوتا ہے، یہاں تو اللہ کا دیدار ہوگا اور دائمی حیات، دائمی صحت، اور اللہ تعالی پر جو 70,000 نور کے حجاب ہیں
یہ نور کے حجاب ہٹ کر جب اللہ سامنے آئیں گے تو اس کے محبت کا، اس کی شفقت کا اور دونوں کی قربت کا اندازہ لفظوں میں کوئی نہیں کر سکتا ہے۔ کیا وجہ تھی؟ اس تجلی کو دیکھ کر موسیٰ بے ہوش ہو گئے، اور جب وہ وقت آئے گا تو اللہ آنکھوں میں اتنی تیزی لائیں گے کہ ہر مومن اللہ کو دیکھ سکے گا۔ تو کتنا اونچا مقام ہے۔ اس مقام کو حاصل کرنے کے لیے دل میں ایک تپش ہونا چاہیے۔ تپش دے، خرش دے، غم جاں غسل دے، مجھے میرے دینے والے مجھے درد دل دے۔ تو جب تک درد دل نہ ہو ہمیشہ اسی فکر میں رہے، جب سوئے، جب جاگے، جب اٹھے، جب بولے، جب چلے، کہ میرا اللہ مجھ سے راضی کیسے ہو جائے کہ میں اس کو ایک بار دیکھ سکوں۔ آپ سمجھتے ہیں دیکھنا کتنی بڑی نعمت ہے؟ سزاءً فرمایا اللہ نے، جو مومن نہیں ہیں، رب کے منکر ہیں، وہ کافر اللہ کے دیدار سے محجوب ہوں گے، نظر نہیں آئیں گے، اللہ ان کو اپنا دیدار نہیں کرائیں گے۔ دیدار نہ کرانا سزا ہوگی، جہنم میں جو سزا ہوگی نا، سزا اس انداز سے اللہ فرماتے ہیں سورہ تطفیف پارہ 30 کے اندر، کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون، یہ سب اپنے رب سے اس دن حجاب میں کر دیے جائیں گے، دیکھنا چاہیں گے مگر نہیں دیکھ سکیں گے، بات کرنا چاہیں گے بات نہیں کریں گے۔ ولا یکلمہم اللہ، ان سے اللہ کلام نہیں کرے گا، ولا ینظر الیہم، ان کی طرف دیکھے گا نہیں۔ یہ ان کے لیے بطور سزا کے ہوگا۔ آگے فرمایا اولئک اصحاب الجنہ، یہ جنت والے، ہم فیہا خالدون، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ جنت میں موت نہیں آئے گی، جنت میں بڑھاپا نہیں آئے گا، جنت میں یہ عمر جو بڑھتی جا رہی ہے، پہلے آپ طفل تھے، بے بالوں پر، چہرے پر گوریشا نہیں، کچھ بھی نہیں، بالکل کانولا چہرہ پھول کی طرح۔ اس کے بعد شباب آیا، شباب کے بعد زوال آیا، یہ سیاہی جا کے سفیدی آئی، کمر جھک گئی، اب منہ میں دانت نہیں، پیٹ میں آنت نہیں، کچھ بھی نہیں، سب دھیرے دھیرے برخاست۔ یہ سب کیا ہوا؟ یہ زوال ہے۔ ومن نعمرہ ننکسہ کی تفسیر ہے یہ، ہم جس کی حیات لمبی کرتے ہیں عمر میں اوندھا کر دیتے ہیں، لیکن جنت میں نہیں۔ 33 سال کا نوجوان، کوئی بھی انسان اس سے کم عمر کا نہیں ہوگا، نہ زیادہ عمر کا ہوگا، سب 33 سال کے، سب کا قد 60 گز کا ہوگا، 60 گز سے کم نہیں ہوں گے۔ 60 گز، سوچ کر دیکھو اپنا قد کتنا اونچا ہوگا، کس قدر قداور ہو جائیں گے آپ۔ بیماری نہیں آئے گی، کوئی غم نہیں آئے گا، کوئی خواہش نہیں ہوگی جس کی تکمیل نہ ہو جائے، کوئی آپ سے غلط بات کہنے والا نہیں ملے گا، ہر طرف آپ کا اکرام ہوگا، سلامتی کی بات ہوگی۔ بھلا وہاں پر جانے کے بعد آدمی کو کس قسم کی تکلیف ہو سکتی ہے؟ تو ہمیشہ ہمیشہ رہنا یہ بھی ایک نعمت ہے، ہمیشہ رہیں گے، یعنی وہاں سے کوئی باہر نہیں کرے گا، موت نہیں آئے گی، بڑھاپا نہیں آئے گا، ہمیشہ اسی میں رہیں گے۔ یہ لفظ ہمیشہ جو آیا خالدون کے معنی میں جہنمیوں کے لیے جہنم کے خوف میں اضافے کا باعث ہوگا، ارے ہمیشہ یہیں رہیں گے اب۔ تو جہنمی اس کی مایوسی بڑھ جائے گی ہمیشہ اسی جہنم میں، اور جنتی کی جو ہے کیفیت اس میں بڑھ جائے گی کہ ہمیشہ یہاں رہیں گے، اب کسی غم کا کوئی راستہ نہیں۔ اس کے برخلاف جن لوگوں نے اچھائیاں نہیں کی، اوپر تھا احسن الحسنہ، احسن الحسنہ تھا، اب بجائے احسن الحسنہ کے آگے فرمایا کسبوا السیئات، جنہوں نے برائیاں کمائی ہیں۔ برائیوں سے کیا مراد ہے؟ والذین کسبوا، اور جنہوں نے کمایا، السیئات، سیئۃ کی جمع ہے برائی۔ اگر ہماری نگاہ میں کوئی عمل برا نہیں ہے تب بھی وہ برا ہے یا نہیں ہے، یہ فیصلہ کر لیجیے آج۔ ہم میں سے کتنے انسان ہیں جو برائی کو برا سمجھتے ہیں؟ برائی کو برا نہ سمجھنا ایک بیماری ہے۔ جیسے بخار والا آدمی گڑ کو میٹھا نہیں سمجھتا، کڑوا محسوس کرتا ہے وہ، تو کیا کہتے ہیں؟ اس کی فطرت خراب ہو گئی ہے۔ ایسے ہی جب انسان صحیح سالم ہوتا ہے، اس کا دل صحیح ہوتا ہے، تو برائی کو برا سمجھتا ہے،
اگرچہ برائی کر گزرے لیکن دل میں اس کی ترملاہٹ ہوتی، بےتاب ہوتا ہے، لیکن جس کے دل میں خرابی آ جاتی ہے وہ برائی کو برا سمجھتا ہی نہیں۔ اسی لیے حدیث پاک میں 3 درجے ہیں، 3 درجے بتائے گئے ہیں۔ سب سے زیادہ قوی الایمان اسے کہا گیا ہے جو برائی کو دیکھ کر اپنے ہاتھوں سے بدل دے۔ من رآ منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، اپنے ہاتھوں سے اس کو بدل دے۔ اور اگر ہاتھوں سے بدلنے کی طاقت نہیں ہے فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، تو زبان سے منع کر دے، اور زبان سے بولنے کی طاقت نہیں ہے فَبِقَلْبِهِ، تو دل سے اس کو برا سمجھے، وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، اور یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے۔ معلوم کیا ہوا؟ برائی کو بدلنا، برائی کو ہاتھوں سے بدلنا، برائی کو زبان سے بدلنا، ان دونوں میں کمزوری ہے تو دل سے برا سمجھنا، دل سے بھی برا نہیں سمجھتا ہے تو یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے۔ اب اس کے بعد رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان باقی نہیں رہا۔ اس روایت کا مطلب یہ ہو رہا ہے کہ برائی کمانے والا برائی کا احساس کھو بیٹھا ہے، وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، اور کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا، اسے احساس ہی نہیں ہے کہ ہم برا کر رہے ہیں۔ کس برائی کا نام لیا جائے؟ کئی فہرست ہے۔ اس سے پہلے بھی بات آ چکی ہے کہ ایمان کس چیز کا نام ہے؟ جمیع ما جاء بہ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، تمام وہ احکامات جو اللہ کے نبی لائے ان پوروں کو ماننا، یہ ایمان ہے۔ اور ان میں سے کسی کے خلاف چلنا محض اپنی خواہش کی وجہ سے یہ ایمان کی ضد ہے۔ یہی ہے کسب السیئات، برائیاں کمانا۔ نماز پڑھنے کا حکم لائے، ہمارا دل چاہتا ہے تو نماز چھوڑ دیا، یہ کیا ہے؟ نماز کا ترک کرنا، یہ کسب السیئات ہے۔ روزہ نہ رکھنا کسب السیئات ہے۔ بد نظری، بے حیائی، عریانیت، یہ سب کسب السیئات ہے۔ ہاں، یوم عاشقہ منانا یہ کسب السیئات ہے۔ کسی سے بھی شریعت کے خلاف ملنا یہ کسب السیئات میں آتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں جنہوں نے برائیاں کمائیں، باقاعدہ کسب کیا، کمایا، جزاء سیئۃ بمثلھا، ہم یہاں کئی گنا نہیں دیں گے، جتنا برا کمایا ہے اسی کے بقدر، اسی کے مماثل ہم اس کو بدلا دیں گے۔ ایسا نہیں ہے کہ سود کی طرح بڑھا بڑھا کر اسے خوب بڑا کر دیں گے، نہیں، جتنا گناہ کمایا اسی کے بقدر جزا ملے گی۔ جزاء سیئۃ بمثلھا، اسی گناہ کے بقدر برائی کا بدلہ ملے گا۔ لیکن گناہ کی جو شکل بتایا اللہ نے، گناہ سیاہ ہے، گناہ ظلمت ہے، گناہ تاریکی ہے۔ جب کسی انسان نے گناہ کا ارتکاب کیا تو اس کے دل پر سیاہ نقطہ پڑ جاتا ہے، توبہ کیا تو دھل جاتا، ورنہ پھر گناہ کیا پھر نقطہ پڑتا ہے، دل پر نقطہ پڑتے پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَتَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ، اور چڑھی آتی ہے ان کے اوپر ذلت چھا جائے گی۔ جب دل سیاہ ہو جاتا ہے تو اس ذلت کا اثر یہ ہوتا ہے کہ اس کے قلب کا سرور چھین لیا جاتا ہے، ذلت چھا جاتی ہے۔ دنیا میں نظر آئے چاہے نہ آئے، آخرت میں نظر ضرور آئے گی۔ ہر ایک کی ذلت اس کے چہرے سے نمایاں نظر آئے گی۔ جیسے نمازی کی نماز کا اثر چہرے پر نظر آئے گا، ایسے ہی برائی کمانے والے کی برائی کا اثر اس کے چہرے پہ نظر آئے گا۔ چھپانا چاہے تو چھپا نہیں سکے گا۔ یہ ہے کیسی چہرے کی رنگت ہوگی، اللہ نے وہ بھی واضح کر دیا۔ جملہ بیچ میں آیا ہے ما لہم من اللہ من عاصم، یہ تو ایک وارننگ ہے، کوئی نہیں ہوگا ان کے لیے بچانے والا اللہ کے مقابلے میں۔ یہ ٹکڑا جملہ معترضہ ہے، کوئی چاہے کہ ہم بچا لیں نہیں بچا سکے گا۔ اب ان کے چہرے پر ذلت کیسی ہوگی، کیا تشبیہ ہے،
کأنما اغشیت وجوہہم قطعا من اللیل مظلما. اللہ اکبر. جیسے کپڑے کا تھان ہوتا ہے ایسے تاریک رات کو ایک تھان سمجھ لو. تاریک رات، بالکل سیاہ ظلمتوں والی رات، اندھیری گھپ، ایسی رات کو آپ کپڑے کا تھان سمجھ لو. اب اسے قینچیوں سے کاٹو، کاٹ کاٹ کے اس کے ٹکڑے بناؤ اور کسی کے چہرے پہ چپکا دو، اس کا چہرہ کیسا ہو جائے گا؟ اللہ فرماتے ہیں کأنما، گویا کہ اغشیت، ڈھانپ لیا گیا ہے، وجوہہم، ان کے چہروں پر، قطعاً، ٹکڑے، من اللیل مظلما، تاریک راتوں کے. تشبیہ دیا اللہ نے. رات کتنی تاریک ہوتی ہے، اس تاریکی کی ظلمت اور سیاہی کو گویا کاٹ کاٹ کے اس کے چہروں پر چشمہ کر دیا گیا ہے. اتنا سیاہ. اور یہ کہاں رہے گا؟ جہنم میں. اولئک اصحاب النار، یہ جہنم والے، دوزخ والے، آگ والے، ہم فیہا خالدون، یہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. اس جہنم کا حال پیچھے آ چکا ہے. ویسے جنت اور جہنم یہ مستقل میرا عنوان ہے کہ جہنم کیسی ہوگی اور جنت کیسی ہوگی، یہ مستقل عنوان ہے. اس جنت اور جہنم کے اندر یہ بات واضح کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 1000 سال اس آگ کو ہوا دے کے دھونکا. یہ پوری کی پوری آگ سفید ہو گئی. پھر 1000 سال تک اس کو اللہ نے دھونکا اور ہوا دیا تو یہ سرخ ہو گئی. اور پھر 1000 سال کے بعد دھونکتے ہوئے اس کو اتنا رنگ دیا کہ بالکل سیاہ ہو گئی. اب جہنم کی آگ اس وقت سیاہ ہے، بالکل کالی. یہاں تک کہ جہنمی کو اپنا ہاتھ نظر نہیں آئے گا، اپنا ہاتھ نظر نہیں آئے گا. میں نے مثال دیا تھا آپ کو، آنکھوں سے نظر آنے کے لیے 2 روشنی چاہیے، ایک داخلی روشنی اور ایک خارجی روشنی. فرض کرو بالکل روشن دنیا ہے مگر کوئی اندھا آدمی ہے تو اس کو اپنا ہاتھ نظر نہیں آئے گا، کیونکہ خارجی روشنی تو ہے لیکن داخلی روشنی نہیں ہے. اور کسی آدمی کی ساری آنکھیں بہت اچھی ہیں، روشنی ہے، لیکن اندھیرا گھپ ہے، رات کا حصہ ہے، تو اسے کچھ نظر نہیں آئے گا. تو خارجی روشنی اور داخلی روشنی دونوں رہے گی تو نظر آئے گا. جہنمیوں کے لیے اللہ نے آگ کو اتنا سیاہ کر دیا ہے کہ وہاں اپنا کوئی ہاتھ بھی نہیں دیکھ سکے گا. میرا اپنا ہاتھ کدھر ہے؟ تو چہرے پر ظلمت کا یہ حال ہوگا اور اندھیرا گھپ ہوگا. اس آگ کے اندر انسان کیسے رہے گا؟ اللہ نے ایک جگہ سوال کیا ہے، فما اصبرہم علی النار، لوگوں کو صبر کیسے آئے گا آگ پر؟ آج تھوڑا سا میرا حکم ماننے پر صبر نہیں آتا ہے، گناہ کے چھوڑنے پر صبر نہیں آتا ہے. 2.5% زکوٰۃ دینے کو کہا جائے تو 2.5% دینے پر صبر نہیں آتا ہے. ذرا مشقت آ گئی تو جھیلنے پر صبر نہیں آتا ہے. کسی نے ظلم کیا ہے تو وہاں پر اجر کی امید پر صبر کرنا نہیں آتا ہے. یہ جہنم کی آگ پر صبر کیسے آئے گا؟ آگے وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، ہم جس دن جمع کریں گے سب کو اکٹھا. کتنے ہوں گے؟ آدم سے لے کر آخری دن تک، یعنی قیامت کے دن تک جتنے انسان ہوں گے ان تمام کو ہم جمع کریں گے. وَيَوْمَ، اور جس دن، نَحْشُرُهُمْ، ہم ان کو اکٹھا کریں گے، جمیعاً، سب کے سب. ثُمَّ يَقُولُ، ثُمَّ نَقُولُ، پھر ہم کہیں گے، یعنی ہمارے حکم سے فرشتے کہیں گے، لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا، ان تمام انسانوں سے جنہوں نے شرک کیا تھا، مکانکم، مکانکم کے معنی اپنے جگہ کھڑے رہو. مکانکم کا ترجمہ ہے اپنے اپنے جگہ پر رہو، ہلو مت. یہ ایک محاورہ ہے، یعنی جو جس حال میں ہے اسی حال میں رہے، جگہ سے ہٹنا نہیں. کون کون؟ فرمایا انتم وشرکاؤکم، تم اور تمہارے شرکا، کھڑے رہو بس اپنے حال میں. تم اور جن کی تم پوجا کرتے تھے، جن کو تم نے شریک سمجھا تھا، تم، تمہارے شرکا، سب کھڑے رہو اپنے جگہ پر. کوئی جگہ سے قدم نہیں ہلا سکے گا. اس مقام پر آپ کو ترمذی کی روایت سناتا ہوں
کسی بندے کے قدم اپنی جگہ سے اب ہٹ نہیں سکیں گے. ہاں کپڑوں میں نہیں ہوگا ماشاءاللہ، بغیر کپڑوں کے ہوگا، بغیر لباس کے ہوگا. جتنے لوگ قبروں سے اٹھائے جائیں گے سب کے سب بغیر کپڑے کے ہوں گے، کسی کو کپڑا نہیں رہے گا. جناب عائشہ پوچھتی ہیں کہ اللہ کے نبی بڑا بے حیائی کا منظر ہوگا، کیسا ہوں گے سب؟ فرمایا عائشہ کون کس کی طرف دیکھے گا؟ وہاں تو نفسی نفسی کا عالم ہوگا. دائمی جنت یا دائمی جہنم کا مسئلہ سامنے ہوگا. اتنا خوف طاری ہوگا کہ کوئی کسی کی طرف نہیں دیکھے گا. وہاں فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کے پاؤں جگہ سے نہیں ہٹیں گے، سب ننگے جسم ہوں گے. جیسے پہلی بار پیدا کیا تھا بغیر ختنے کے، ایسے بغیر ختنے کے ہوں گے. کما بدانا اول خلق نعید وعدا علینا انا کنا فاعلین. جیسا ہم نے پہلی بار پیدا کیا تھا دوبارہ ایسا ہی پڑھیں گے، یہ ہم پر وعدہ ہے، ہم ایسا کر کے رہیں گے. اللہ فرماتے ہیں سورہ انبیاء پارہ 17، اس وعدے کو اللہ پورا کریں گے. بغیر ختنے کے، بغیر ناخن کٹے ہوئے، بغیر بال کٹے ہوئے اسی حال میں آ جائے گا. آئے نا، پوچھیں گے اللہ تعالیٰ تم تو کہہ رہے تھے کہ ہم نہیں آئیں گے دوبارہ، آئے نا ہمارے سامنے. ایک آیتیں نہیں ہیں، سینکڑوں آیتیں ہیں. آئے نا ہمارے سامنے، اور اب وہاں سے کسی کا پاؤں نہیں ہٹے گا. ترمذی کی مشہور روایت ہے لا تزال قدم عبد یوم القیامہ حتی یسأل عن 40 عن عمره فيما افناه وعن شبابه فيما ابلاه وعن ماله من اين اكتسبه وفيما انفقه وعن علمه ماذا عمل فيه. کسی کے قدم نہیں ہٹیں گے جب تک 4 سوالوں کا جواب نہ ہو جائے. عمر کہاں لگایا تھا، عمر کس کام میں لگایا تھا، یہ عمر ہم نے دی تھی، ہمارے کام متعین تھے، تم نے کس کام میں لگایا. وعن شبابہ، اور جوانی، زندگی کی جولانی، وہ خاص صلاحیت و توانائی جو تمہارے اندر تھی، اس تم نے طاقت کو کہاں صرف کیا، اور مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا، اور جتنا علم دیا تھا اس پر کتنا عمل کیا. جب تک اس سوال کا جواب نہیں دے دیں گے تب تک وہیں کھڑے رہیں گے. بدن ننگا ہوگا، پسینے سے شرابور ہوں گے. کوئی پسینہ ٹخنے تک ہوگا، کسی کا کمر تک ہوگا، کسی کی ناک تک ہوگا. بعض روایتوں میں ہے کہ پسینہ منہ میں لگام دے رہا ہوگا. کھڑے رہیں گے سب. فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ، ہم کیا کریں گے ان کے درمیان. تزیل کے معنی آتے ہیں پھوٹ ڈال دیں گے، یعنی جن جن کی یہ پوجا کرتے تھے، جو جو یہ شریک سمجھتے تھے، شریک سمجھنے والے اور ان شرکا کے درمیان فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ، پھوٹ ڈالیں گے ہم، ان کے درمیان تعلقات منقطع کر دیں گے ہم. وقال شرکاؤہم، اور ان کے شرکا کیا کہیں گے، ما کنتم ایانا تعبدون، تم ہماری عبادت نہیں کرتے تھے، تم ہماری عبادت نہیں کرتے تھے. یہ مکر جائیں گے، جتنے بت ہیں سب مکر جائیں گے. جن جن کو خدائی میں شریک کیا گیا سب مکر جائیں گے. جن جن کو سمجھا گیا کہ اللہ کے سفارشی ہوں گے سب مکر جائیں گے. کیا کہیں گے، ما کنتم ایانا تعبدون، تم ہماری عبادت نہیں کیا کرتے. فَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ إِن كُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمْ لَغَافِلِينَ. اس آیت کو اگر عام کر دیا جائے تو جتنے غیر اللہ کی پرستش کرنے والے ہیں سب توبہ کر لیں گے. مگر افسوس ہے کہ ہم نے ابھی تک خود نہیں سیکھا، اب تک ہم نے اس کو خود نہیں پڑھا. کیا کہیں گے وہ، فَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، سو تمہارے ہمارے درمیان بطور گواہ کے اللہ کافی ہے. یہ کون کہیں گے، وہ شرکا کہیں گے. جن جن کو خدا کا شریک سمجھا تھا، دخیل سمجھا تھا، شفیع سمجھا تھا، وہ تمام شرکا کہیں گے اللہ کافی ہے ہمارے تمہارے بیچ بطور گواہ کے. کس معاملے میں، ان کننا عن عبادتکم لغافلین، کہ بے شک ہم تھے تمہاری عبادت سے البتہ غافل. تم ہم سے مانگتے تھے، ہمیں خبر تک نہیں.
تم ہمارے سامنے سجدہ کرتے تھے، ہم جانتے بھی نہیں، تم ہمارے سامنے تذلل اختیار کرتے تھے، روتے تھے، بلبلاتے تھے، مچلتے تھے، لیکن ہمیں اس کی کوئی خبر نہیں۔ ان کننا ان عبادتکم لغافلین، تمہاری عبادت سے ہم غافل، ہمیں کیا پتا؟ تم نے کبھی سجدہ کیا، تم نے کبھی ہمارے اوپر خرچہ کیا، تم نے کبھی ہم سے کچھ امیدیں لگائیں، ہم سے کچھ کہہ بھیجا؟ بخدا اللہ جانتا ہے کہ ہم تمہاری ان تمام حرکتوں سے غافل، ہم تو بالکل بے خبر ہیں اس سے۔ سوچو کس قدر ہم انسان ہو کر اپنی مخلوق کے سامنے سجدہ کرتے، اور ایسے کتنے ہیں؟ اکثریت میں ہیں۔ اطلاع عرض ہے کہ وہ اکثریت میں ہیں۔ موحد اور مومن ہمیشہ کم رہے، فاسق اور فاجر ہمیشہ زیادہ رہے۔ اللہ خود فرماتے ہیں قلیل من عبادی الشکور، میرے شاکر بندے بہت قلیل، اور کثیر منہم فاسقون، ان میں سے کثیر فاسق ہے، نافرمان زیادہ ہیں۔ یہ اللہ کی طرف سے ہمیشہ اعلان تھا اور آج بھی ہے۔ سوچ کر دیکھو کس قدر صدمے کی بات ہے کہ یہ بندگی کر رہے ہیں اور ان کو خبر تک نہیں ہے۔ اس کے بعد کی آیت میں اشارہ ہے ہنالک تبلو کل نفس ما اسلفت وردوا الى اللہ مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون۔ ہنالک کے معنی اس وقت، اس موقع پر جب وہ معبودان باطلہ اپنی غفلت کا اظہار کر دیں گے اور کہیں گے ہم تم سے بری، اللہ جانتا ہم تم سے غافل۔ ہنالکا اس موقع پر کیا ہوگا؟ تبلو آزمائش میں ڈالے جائیں گے۔ تبلو بلا یبلو بلوون آزمائش میں ڈالنا۔ کل نفس ہر انسان ما اسلفت جو اس نے آگے بھیجا ہے کرتوت، جو کچھ اس نے کیا ہے عمل، یہ سب کا سب اس کے واسطے آزمائش کا سبب بن جائے گا۔ وردوا الی اللہ، اور لوٹائے جائیں گے وہ اللہ کی طرف، مولاہم الحق جو ان کا حقیقی مولا ہے، حقیقی کارساز ہے۔ مولا کا لفظ اچھا طرح دیکھ لو، مولا حقیقی کارساز۔ مولا کو اللہ نے مطلق نہیں رکھا، مولا کے ساتھ الحق صفت لگا دیا۔ مولاہم الحق حقیقی ان کا مالک ہے، وہ کون ہے؟ اللہ۔ لفظ مولا پر بحث پیچھے آ چکی ہے۔ اکثر و بیشتر لوگ اس کے اندر الجھن رکھتے ہیں۔ بعض کہتے ہیں مولا اللہ کے لیے ہے، بندوں کے واسطے کیوں کہا جاتا ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ بندوں میں سے ہر ایک کے واسطے کیوں کہا جاتا ہے۔ مولا کے معنی کارساز کے آتے ہیں، مولا کے معنی آزاد شدہ غلام کے آتے ہیں، مولا کے معنی آقا کے آتے ہیں، اور مولا کے معنی غلام کے بھی آتے ہیں، اور مولا کے معنی ہمارے قائد اور رہبر اور سردار کے بھی آتے ہیں۔ یہاں مولا کے معنی حقیقی مالک قرآن کریم میں استعمال ہوا ہے۔ سورہ نحل پارہ 14 میں ایک غلام کے بارے میں، وَهُوَ كَلٌّ عَلَى مَوْلَاهُ، وہ اپنے مولا پر بوجھ تھا، یعنی آقا پر بوجھ تھا۔ اس سے معلوم ہوا کہ مولا آقا کے معنی میں استعمال ہو سکتا ہے، سردار کے معنی میں استعمال ہو سکتا ہے، لیکن آہستہ آہستہ یہ دینی پیشوا کے واسطے خاص کر دیا گیا ہے مولانا کا لفظ۔ لہذا غیر عالم کے لیے یہ لفظ استعمال کرنے میں اشتباہ ہوتا ہے کہ یہ بھی عالم ہے کیا ہے۔ اس اشتباہ کی وجہ سے ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اگرچہ مولا کے معنی مشترک اس کی طرف لوٹا دیے جائیں گے۔ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اور جن کو وہ لوگ گڑھ کے سمجھتے تھے کہ خدائی میں دخیل ہیں، خدائی میں شریک ہیں، خدائی سہیم ہیں، خدا کے سفارشی ہیں، وہ سب ان سے غائب ہو جائیں گے۔ ضل عنہم، غائب ہو جائیں گے ان سے وہ تمام کے تمام معبودان باطلہ جن کو وہ گڑھ کر تراشا کرتے تھے، سب ختم ہو جائیں گے۔ باطل اور حقیقی مالک دونوں کا فرق سمجھنے کے لیے بہت آسان طریقہ بتا دیا گیا۔ بھئی آپ کو فرق کرنا ہے حقیقی مولا اور معبودان باطلہ، دونوں کی پہچان کیا ہے؟
اللہ نے کہا قل، آپ کہیے ان سے، جتنے بھی مخاطب ہیں ان سے کہیے قل من یرزقکم من السماء والارض، کون ہے وہ ذات جو تم کو رزق دیتا ہے آسمان سے اور زمین سے، یعنی آسمان سے پانی برسا کر اور زمین سے نبات اگا کر تمہیں غلہ فراہم کون کرتا ہے؟ ذرا پوچھ لو ان سے۔ کیا جن جن کے سامنے سجدہ ریز ہوتا ہے انسان، ان میں کوئی ہے جو پانی برسا کر زمین سے غلہ نکال کر رزق مہیا کر سکے؟ ایک تو کر رہا ہے اور ایک طرف نہیں کر سکتے، فرق ظاہر ہے۔ دوسرا فرق بتایا امن یملک السماء والابصار، یا وہ کون ہے جو مالک ہے سماعت کا، بصارت کا؟ بتلاؤ کون ہے؟ تمہاری آنکھوں کی بینائی کس کی رہین منت ہے؟ تمہاری کانوں کی سماعت کس کی دی ہوئی ہے؟ کون اس پر قادر ہے؟ کون کسی کو بہرا پیدا کر دیتا ہے اور کسی کی بینائی چھین لیتا ہے؟ کون ہے وہ قادر مطلق؟ ظاہر یہ ہے کہ ایک اللہ کی ذات۔ وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ، اور کون ہے جو نکالتا ہے زندے کو مردے سے، وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ، اور نکالتا ہے مردے کو زندے سے۔ ہاں، مرغی کو انڈے سے اور انڈے کو مرغی سے۔ کون ہے؟ درخت سے گٹھلی کو اور گٹھلی سے درخت کو کون کرتا ہے؟ منی کے قطرے سے انسان اور انسان سے منی کا قطرہ، یہ ہے زندہ اور مردہ۔ کون ہے وہ ذات؟ اللہ کے سوا اور کون ہے؟ یہ سوال کیا گیا ہے۔ وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ، اور کون تدبیر کرتا ہے سارے معاملے کی؟ امر سے مراد تمام امور، سورج کا نکلنا اور چلتا رہنا، اپنے محور میں گردش کرنا، اپنے محور سے ذرا بھی آگے نہ بڑھنا۔ کل فی فلک یسبحون، چاند ہے، سورج ہے، تمام سیارے ہیں، اپنے محور میں گردش کرتے ہیں، سرے منہ آگے نہیں بڑھتے۔ کس نے پابند کیا ہے ان کو؟ کون ہے ان پر حاکم؟ یہ ہے من یدبر الامر، کون تدبیر کرتا ہے تمام امور کی؟ فسیقولون اللہ، تو یہ لوگ عنقریب ضرور کہیں گے اللہ۔ اس کے جواب میں کوئی دوسرا معبود نظر نہیں آتا۔ پھر دیکھ لو ایک مرتبہ، آسمان سے پانی کون برساتا؟ اللہ۔ زمین سے غلہ کون نکالتا؟ اللہ۔ کون ہے جو تمہاری سماعت کا مالک ہے؟ اللہ۔ کون ہے جو قادر ہے بصارت پر؟ اللہ۔ زندے کو نکالتا ہے مردے سے؟ اللہ۔ اور مردے کو نکالتا ہے زندے سے؟ اللہ۔ تدبیر کرتا ہے سارے معاملات کی۔ سب لوگ مل کر کہیں گے، فَسَيَقُولُونَ، جمع کا صیغہ ہے، سب لوگ مل کر کہیں گے، یعنی جس کے سامنے یہ بات پہنچے گی کوئی انکار نہیں کر سکے گا، کوئی اللہ کے غیر کا نام پیش کرنے پر طاقت نہیں رکھے گا، سب کہیں گے عنقریب اللہ۔ جب اللہ کو ان تمام جگہوں میں بلا شرکت غیر تم تسلیم کرتے ہو تو تمہاری آفت کی، تمہاری شامت کیوں پکارتی ہے کہ تم سجدے کے موقع پر اللہ کے علاوہ کسی اور کو مان لیتے ہو؟ آگے فرمایا فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ، آپ کہہ دیجئے پھر تم ڈرتے کیوں نہیں؟ پھر تم غیر اللہ کو پوجتے ہوئے بچتے کیوں نہیں؟ فَذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ، پس وہی ہے اللہ تمہارا رب حقیقی۔ فَذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ، تمہارا حقیقی رب وہی اللہ ہے جو اوپر کے تمام کاموں کو تمہارے سامنے پیش کرتا ہے۔ تمہیں حیات دیا تو حیات کی بقا کے لیے غذا دیا، اور تمہارے وجود کو باقی رکھنے کے واسطے سماعت بصارت سے لیس کر دیا۔ تمہارے لیے ہی تمام کاموں میں تدبیر کیا ہے، زندوں سے مردوں کا انتظام اور مردوں سے زندے کا انضمام، یہ سب تمہاری خاطر کیا ہے۔ اب اس کو تم حق مان چکے ہو، اب سنو، فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ، فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ، جب تم اس کو حق مان چکے ہو تو اس حق کے بعد اب بچتا کیا سوائے گمراہی کے؟ اگر تم نے اس کو تسلیم کر لیا اور عملاً انحراف کیا تو سنو، حق کے بعد سوائے ضلال اور گمراہی کی اور کچھ نہیں بچتا۔ فَأَنَّا تُصْرَفُونَ، کہاں پھرے جاتے ہو؟
کہاں بھٹکے جاتے ہو، کدھر چلے جاتے ہو؟ یعنی جب یہ بات سچ ہے تو یہاں سے تمہیں ہٹنا نہیں چاہیے۔ کذالک حقت کلمۃ ربک، اسی طرح سے ثابت ہو گئی، اسی طریقے سے، کذالک کے معنی اسی طرح، حقت حقیقت بن گئی، ثابت ہو گئی، کلمۃ ربک آپ کے رب کی بات، آپ کے رب کا کلمہ، کس پر؟ علی الذین فسقوا، ان لوگوں پر جنہوں نے فسق و فجور کیا ہے، یہ ازلی بات لاحق ہو گئی۔ کیا ہے وہ بات؟ انہم لا یؤمنون، کہ بے شک وہ ایمان نہیں لائیں گے، یہ پیشین گوئی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ آیت میں پیشین گوئی دی گئی کہ اب تک جو ایمان لانا تھا لے آئے، سرکشی کی بنا پر، ضد کی بنا پر، ہٹ دھرمی کی بنا پر، اب یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ کیوں؟ اگر آدمی کسی شک میں ہو اور شک دور ہو گیا تو مان لیتا۔ ہمارے اردو میں ایک محاورہ ہے، آدمی اگر سو رہا ہے اس کو جگاؤ تو اٹھ کے بیٹھ جاتا، لیکن وہ جگ رہا ہے، سویا نہیں ہے، سوئے جیسا کر رہا ہے تو کیا اٹھے گا؟ اب نہیں اٹھتا وہ، ادھر کرو ادھر ہو جاتا، ادھر کرو ادھر ہو جاتا، پھسل جاتا، اٹھتا ہی نہیں۔ تو آدمی اگر سو رہا ہے تو جگائیں گے تو اٹھ جائے گا، لیکن جگ رہا ہے، سوئے جیسا کرتا ہے تو اب نہیں اٹھے گا۔ تو اگر آدمی کا دل دماغ خالی ہو، حق کی تلاش ہو، دلائل چاہتا ہو اور سچ کے لیے سرگرداں ہو، جیسے سلمان سرگرداں تھے، ابو ذر غفاری سرگرداں تھے، ڈھونڈنے نکلے تھے حق کہاں ہے، ڈھونڈ کر قبول کیا اس کو۔ کئی لوگوں نے خریدا بیچا سلمان فارسی کو، بکتے گئے، غلام بنتے گئے، خدمت کرتے گئے، لیکن حق ڈھونڈ کے رہے۔ سلمان ابن الاسلام، آقا نے کہا کیا نسب پوچھتے ہو؟ سلمان تو اسلام کا بیٹا ہے۔ اتنی تپسیا، اتنی محنت کیا انہوں نے اسلام کے حصول کرنے کے لیے۔ جو دل آدمی کا صاف ہوتا ہے تو حق قبول کر لیتا ہے، لیکن یہاں تو ہٹ دھرمی تھی، اس لیے اللہ فرماتے ہیں اے نبی ان کی ہٹ دھرمی کی وجہ سے صاف سن لو، انہم لا یؤمنون، اب یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ ہٹ دھرمی ہے، آج بھی کچھ لوگ ہٹ دھرم ہوتے ہیں، ان کو حق نہیں چاہیے، ان کو اپنی خواہشوں کی تکمیل چاہیے، اس لیے وہ حق بات کی طرف نہ لبیک کہتے ہیں، نہ دھیان دیتے ہیں، نہ توجہ کرتے ہیں۔ ان کی طرف آپ کوشش کریں گے مگر وہ ماننے کو تیار نہیں ہوتے ہیں۔ اللہ نے سوال کیا ہے، سوالوں کے جواب دے دو ورنہ مان کے چلے جاؤ۔ کیا سوال کیا ہے؟ قُلْ هَلْ مِن شُرَكَائِكُم مَّن يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ، تم جن جن کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہو، تم جن جن کے سامنے سجدے کرتے ہو، تم جن جن سے دعائیں کرتے ہو، ان میں سے کوئی ایک کا نام بتا دو جو تمہارے ساتھ اس معاملے میں شریک ہو جائے کہ انسانوں کی یا مخلوق کو پیدا کیا ہو پھر اس کا اعادہ کیا ہو۔ ہے کوئی ایسا؟ کون ہے جس نے تخلیق کا آغاز کیا ہو پھر دوبارہ تخلیق پر گامزن رہا ہو؟ ایسا کوئی ہے؟ تم جن جن کی پوجا کرتے ہو یہ خود مخلوق ہیں، یہ خالق ہے ہی نہیں، کسی کو پیدا نہیں کیا، پیدا کرنے پر قادر نہیں ہے۔ دیکھو، قل کہہ دیجئے حل من شرکائکم، کیا ہے کوئی تمہارے شرکاء میں سے من یبدأ الخلق، جو پہلی بار مخلوق کو پیدا کرے، من یبدأ الخلق، جو ابتدا کرے تخلیق کی، ہے کوئی؟ ثم یعیدہ، پھر اس کا اعادہ کرے۔ اللہ کی شان دیکھو، تم نہیں تھے، تم کو پیدا کیا، تم کو مارے گا، پھر تم کو زندہ کرے گا، یہ ہے تخلیق، یہ ہے ابتدا۔ قل اللہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ، کہہ دو اللہ پیدا کرے گا پہلی بار، یبدأ الخلق پہلی بار پیدا کرے گا، ثم یعیدہ پھر دوبارہ اس کا اعادہ کرے گا۔ فَأَنَّىٰ تُؤْفَكُونَ، تم کہاں بھٹکے جاتے ہو حق کو چھوڑ کر؟ کدھر جا رہے ہو تم؟ یعنی دنیا والے سب کے سب مخلوق ہیں، خالق ایک ہے، اور خالق میں مخلوق میں فرق ہوتا ہے، دونوں ایک نہیں ہو سکتے ہیں۔
تم جن کے سامنے پیشانیاں اپنے رگڑتے ہو یہ سب مخلوق ہیں، یہ خالق کی برابری نہیں کر سکتے۔ قل هل من شرکائکم من یہدی الی الحق، کہہ دو کیا ہے تمہارے شرکاء میں سے کوئی جو ہدایت کرے حق کی طرف؟ ہاں ایک بول تو بول کر دیکھو، ہے کوئی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسی پوائنٹ پر پکڑا تھا، ان بتوں کو توڑا کس نے؟ مجھ سے کیوں پوچھتے ہو؟ ان سے پوچھو نا، پھاوڑا ان کے کندھے پہ ہے، تمہارا بڑا موجود ہے، چھوٹے ٹوٹ گئے پھوٹ گئے لیکن بڑا تو موجود ہے، بڑے کے کندھے پھاوڑا موجود ہے، اس سے پوچھو نا کس نے مارا، کس نے توڑا؟ پوری قوم مجبور ہو کے بولتی ہے افسوس یہ بولتے نہیں، کس نے مارا دیکھتے نہیں، کس نے مارا سنتے نہیں۔ ابراہیم کو موقع مل گیا، کہا تم پر افسوس، تف ہے تمہاری عقلوں پر، تم ایسوں کی پوجا کرتے ہو جو آپ بیتی بتانے پر قادر نہیں ہیں، کس نے مارا بتانے پر قادر نہیں ہیں، تم سجدہ کر کے ان سے مانگتے ہو۔ یہی یہاں کہلوایا اللہ نے، تمہارے شرکاء میں سے کوئی ہے جو ہدایت کرے حق کی طرف؟ قل اللہ یہدی للحق، کہہ دو اللہ ہیں جو ہدایت کرتے ہیں حق کی طرف۔ یہ کتاب ہے قرآن کریم، اس کتاب کے ذریعے سے اللہ رہنمائی کرتے ہیں حق کی طرف۔ اب تم سے سوال ہے، تم دل پہ ہاتھ رکھ کے بولو، افمن یہدی الی الحق احق ان یتبع، کیا بھلا وہ شخص جو رہنمائی کرتا ہے حق کی طرف زیادہ حقدار ہے کہ اس کی اتباع کی جائے، یا امن لا یہدی، یا بھلا وہ شخص جو رہنمائی نہیں کر سکتا الا ان یہدی، مگر اسی کو لے کر چلایا جائے، اٹھا کے لے کے چلے تو چلنے پر قادر، اٹھا کے اوپر رکھے تو چڑھنے کے قابل، اٹھا کے نیچے پھینکے تو گرنے کے قابل، ورنہ گر بھی نہیں سکتے۔ سوال کیا اللہ نے، الا ان یہدی، ان کی رہنمائی کی جائے تو رہنمائی کرنے والے کے ساتھ جا سکتے ہیں۔ بھلا بتاؤ دونوں میں کس کی بات صحیح ہو سکتی ہے؟ اس آیت میں سوال کیا اللہ نے، افمن یہدی الی الحق احق ان یتبع، کیا بھلا وہ ذات جو رہنمائی کرتی ہے حق کی طرف وہ زیادہ حقدار ہے کہ اس کی اتباع کی جائے، امن لا یہدی، یا وہ اچھا ہے جو ہدایت نہیں کر سکتا مگر یہ کہ اسی کی رہنمائی کی جائے۔ فما لکم، تمہیں کیا ہو گیا ہے، کیف تحکمون، کیسا فیصلہ کرتے ہو؟ ایک ہدایت دینے پر قادر، ایک ہدایت کا محتاج، ایک کو خبر نہیں کہ ہماری بندگی کی جاتی ہے، ایک ہمیشہ مستعد اور چوکنا، ایک ایک آہوں کو سنتا ہے، دل کے اضطراب کو محسوس کرتا ہے، آنکھوں کی چوریاں محسوس کرتا ہے، دل کے وساوس سے باخبر ہے، بھلا اس ذات کے ساتھ تم ان کو کیوں شامل کرتے ہو؟ کیف تحکمون، کیسا فیصلہ کرتے ہو تم؟ وما یتبع اکثرهم الا ظنا، بہت ٹھوک بجا کر جملہ ہے یہ، وما یتبع اکثرهم الا ظنا، اور نہیں اتباع کرتے ہیں ان میں سے اکثر لوگ مگر اٹکل، ظن اور تخمین، گمان، ان کے پاس کوئی ثبوت نہیں، کوئی دلیل نہیں، بس علل ٹپ چل رہی ہے۔ بخدا ہاتھ پکڑ کے پوچھو کسی پجاری سے، کسی بھی اللہ کے غیر سے مانگنے والے سے پوچھو، تمہاری پرستش کا کیا مدار ہے؟ تم جس کے سامنے تذلل کرتے ہو تمہارا کیا عقیدہ ہے؟ کوئی دلیل ہے؟ کوئی ثبوت ہے؟ کوئی سلطان ہے؟ کچھ نہیں، الا ظن، ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، بے شک گمان نہیں کام میں آتا ہے حق کے مقابلے میں کچھ بھی۔ ٹکراؤ دیکھو، ان کا تو گمان ہے اور تمہارے پاس دلائل ہیں، یہ حق ہے، یہ حقیقت ہے، اور وہ گمان ہے اور شک ہے، بھلا اٹکل پچھو مقابلہ کیسے کر سکتے ہیں یقین کا؟ ان اللہ علیم بما یفعلون، بے شک اللہ جانتے ہیں جو کچھ وہ لوگ کرتے ہیں، ان کے تمام کاموں سے اللہ باخبر ہے۔ اب یہاں سے قرآن کریم کا تعارف قرآن خود کرواتا ہے، قرآن کا تعارف قرآن خود پیش کرتا ہے کہ اس کتاب کو تم نے کیا سمجھا، یہ کتاب اللہ کی کیسی کتاب ہے۔ یہ قرآن کا تعارف بہت طویل ہے، یہ گفتگو انشاءاللہ ہم آئندہ ہفتے میں رکھیں گے۔
ہمارا وقت بھی قریب ہو چکا ہے. اگر کسی صاحب کو کچھ سوالات کرنا ہے تو سوالات. والسلام علی سید المرسلین یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث یا رب لک الحمد کما ینبغی بجلال وجهک العظیم اللهم لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک اللهم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد اللهم انا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء اللهم انا نعوذ بك من الشقاق والنفاق وسوء الاخلاق رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اے اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما. اے اللہ اس کہانی سننے کو قبول فرما. اے اللہ اپنے کرم سے جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں سب کے دل کے جائز تقاضے، تمنائیں، مرادیں، حاجتیں، آرزویں اپنے کرم سے اللہ پورا فرما دیجیے. اے اللہ جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں سب کے ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں. اے اللہ ہم سب محتاج اور فقیر ہیں. اے اللہ آپ کی طرف سے رحم و کرم کی توفیق چاہتے ہیں. اے اللہ سارے عالم اسلام میں جو کرب و اضطراب ہے مولا کریم اپنے کرم سے دور فرما دیجیے. اے اللہ جتنے بچے معصوم ہیں بے سہارا ہو چکے ہیں اے اللہ ان تمام کے واسطے خیر کا فیصلہ فرمائیے. اے اللہ جن کے ماں باپ قبروں میں ہیں برزخ میں ہیں ان تمام کو معاف فرمائیے، ان کے درجات کو بلند فرمائیے. جن کے ماں باپ زندہ ہیں ان کے سائے کو تادیر صحت کے ساتھ ہمارے سروں پر قائم اور دائم فرمائیے. اے اللہ اپنے کرم سے ہم تمام کے حال پہ رحم فرمائیے. قرآن کریم کا سچا علم نصیب فرمائیے، انابت نصیب فرما، رجوع نصیب فرما، تقوی نصیب فرما، ایمان کامل نصیب فرما، اپنی محبت و عظمت نصیب فرما. الہ العالمین جب تک ہم جی اسلام پر باقی رکھیے. جب بھی موت مقدر ہو تو ایمان کی حالت میں آئے. جب دم واپسی ہو یا اللہ لب پہ جاری ہو لا الہ الا اللہ. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقی سیدنا مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.